بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ہمارے محترم بزرگ، ہمارے پیارے دوست مولانا طلحہ ہمایوں کے والد تشریف لائے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنی کارگزاری سنائی تھی، تو ہمارے قارئین کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ان کی مزید کارگزاریاں سامنے آئیں۔ تو یہ تبلیغ میں انہوں نے بتایا کہ تبلیغ میں لگنے کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت پیدا ہوئی، اور ان کے پیارے ناموں کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے 8 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کا نام 2 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر رکھنے کی کوشش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور ساری دنیا سے جو لوگ ہمارے پیارے بھائی اور محترم بہنیں دیکھ رہی ہیں، سب کو صحابہ کرام اور صحابیات کی سچی محبت اور ان کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ تو یہ تبلیغ میں لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتنی عظیم الشان دولت صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائی۔ تو یہ تبلیغ میں کیسے لگے؟ ان کی بھی خوبصورت کارگزاری ہے اور خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ کیسے تبلیغ میں لگے یہ خود ان کی اپنی زبانی سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا۔ تھوڑا سا بلند آواز بلند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک کے احسان و فضل سے ہمارے ہاں ایک حکیم عبدالرحیم خان بہت مشہور حکیم تھے، تو ان کے پاس ایک مولانا احمد جان صاحب بنو سے تشریف لائے تھے۔ ان کی سسٹر بیمار تھی، تو وہ علاج کے لیے تشریف لائے۔ تو اس وجہ سے وہ جب جہاں تشریف لائے تو وہ انہوں نے ارد گرد یعنی مریضوں کے پاس جا کر ایک کے پاس جا کر ان کا حال دریافت کرنا اور ان کو نماز کی دعوت دینا۔ تو اس طریقے پھر چلتے چلتے انہوں نے محلے میں بھی رابطہ کیا، ہم بھی مسجد میں جاتے تھے نماز کے لیے، تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گئے، اپنے محلے میں انہوں نے چکر ہمیں لگوایا۔ تو ہمیں بڑی شرم آتی تھی کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں، کیسے لوگوں کے پاس جائیں۔ بہرحال ہوتے ہوتے وہ کافی عرصہ وہاں موجود رہے، تو اس دوران انہوں نے ہمیں تبلیغ سے تھوڑا سا متعارف کرایا۔ تو مجھے کچھ قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہوا کہ میں بھی قرآن پاک پڑھوں۔ تو ایک میانہ محلہ ہم سے کافی دور تھا، تو وہاں میں مدرسے میں جاتا رہا، میں نے قرآن مجید شروع کر دیا۔ تو اس دوران میں کالج میں بھی پڑھتا تھا، یہاں سے پڑھ کے پھر کالج چلا جاتا۔ تو اس دوران میں نے تقریباً کو 15-20 پارے حفظ کیے، کوشش کی، لیکن چونکہ منزل صحیح نہیں تھی اس لیے کہ میں اس کو برقرار نہیں رکھ سکا، تو 20 پارے تک میں نے پڑھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا قرآن مجید کو۔ تو اس کے بعد مجھے یہ شوق ہوا کہ میں اپنے سب بیٹوں کو قرآن مجید حفظ کراؤں گا۔ تو اللہ پاک کا احسان و فضل، اللہ پاک نے مجھے 8 بیٹے دیے، تو ان میں سے 5 بیٹے میرے عالم ہیں اور 5 بیٹے حافظ ہیں، اور ان میں 2 عالم ہیں، تیسرا بیٹا علماء کا کورس کر رہا ہے، وہ تیسرے سال میں اب داخل ہونا ہے اس نے، اور بیٹیاں 3 ہیں، ان میں سے 2 عالمہ ہیں، اور 2 عالموں میں سے ایک بیٹی قرآن کی حافظہ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے کوشش کی کہ یہ میرے بیٹے سارے ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ منسوب رہیں۔ باقی جو 3 بیٹے حفظ نہیں کر سکے تو ان کو بھی میں نے مدرسے میں داخل کیا تھا، لیکن بس ایسے ہی کہ ایک نے کوئی 5 پارے پڑھے، ایک نے 12 پڑھے، کوئی پڑھ نہیں سکا۔ بہرحال اللہ پاک کے احسان و فضل سے 5 ماشاءاللہ حافظ بن گئے، اور ان میں سے 3 جو ہے وہ 2 عالم بن چکے ہیں، تیسرا عالم بن رہا ہے۔ بڑا بیٹا جو عالم ہے ماشاءاللہ اس کے تقریباً تبلیغ میں 4-5 سفر ہو چکے ہیں، اور ایک سفر اس کا مستورات کے ساتھ رشیا کا بھی ہوا ہے 3 مہینے کا۔ تو اللہ پاک نے اس تبلیغ کی برکت سے ہمارے گھر میں، جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ہم سے پہلے کوئی بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ اب اللہ نے یہ بنیاد ڈال دی اور وہ قرآن ماشاءاللہ حفظ کر لیے، تو ایک خاندان میں کہ اتنے بچے حافظ ہیں۔ اللہ پاک مزید آگے میرا بڑا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ اس کے 2 بچوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اور تیسرا بیٹا بھی قریب ختم کرنے والا ہے، اور چوتھے بیٹے نے بھی شروع کر رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک تبلیغ کی نسبت سے اللہ پاک نے اس کام کو چلایا ہے، اس میں ہماری اپنی کوئی یعنی ہمت کی بات نہیں، یہ اللہ ہی کی توفیق تھی، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اور میرے بچوں نے یہ قرآن حفظ کیا ہے۔ باقی میری اپنی رودات یہ ہے کہ میں 20 پارے پڑھ کر میں قرآن مجید کو آگے نہیں چلا سکا، لیکن بچوں نے بھی مجھے کہا، میرا اپنا بھی خیال ہوا کہ میں اس کو دوبارہ شروع کر دوں۔ تو الحمدللہ میں نے دوبارہ، اس ٹائم میری عمر جو ہے 71 آئی ایم کراسنگ،
تو یہ اتنی میری عمر ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میں جو ہے نا جی قرآن مجید کو حفظ کر رہا ہوں، جس میں میں نے تقریباً 6 پارے مکمل کر لیے ہیں حفظ کے، اور آگے بھی میرا انشاءاللہ ارادہ ہے اور عزم ہے کہ مرد تم تک میں نے قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھنا ہے اور قرآن کو حفظ ضرور کرنا ہے۔ آپ بھائیوں سے، دوستوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ خود بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی اس لائن پہ لگائیں، کیونکہ ایک قرآن کا جو حافظ ہوگا اس کی جو فضیلت ہے، فرمایا کہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا اور جہنم میں جانے سے پہلے وہ ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اس لیے بھائی سارے کے سارے بھائی جو ہیں نا اس بات کی کوشش کریں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہونے کی برکت سے ایک عام آدمی جس کے پورے خاندان میں نہ کوئی حافظ نہ کوئی عالم، اب ماشاءاللہ ان کے اپنے بیٹے بیٹیاں حافظ عالم بن رہے اور آگے پوتے نواسے تک حافظ عالم بن رہے، اور اللہ کرے قیامت تک کی نسلوں میں یہ سلسلے چل گئے۔ اور یہ صرف ان کے گھر کی کارگزاری نہیں، قدرتی بات یہ ہے کہ جیسے ان کے بھی 8 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ہمارے بھی 8 بھائی اور 3 بہنیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایسے ہی جیسے یہ عام دنیا دار گھرانے سے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عام دنیا دار گھرانے سے تھے، اور یعنی دنیا کی نسبت سے مختلف شعبوں سے تعلق تھا ان کا، لیکن تبلیغی جماعت سے منسلک ہونے کی برکت سے الحمدللہ 8 بیٹوں کو 3 بیٹیوں کو سب کو حافظ عالم بنانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ان میں اکثر حافظ عالم، دین کی خدمت سے منسلک بیٹیاں بھی ماشاءاللہ دینی خدمات انجام دے رہی ہیں، تو یہ سب یعنی تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ تو سارے دیکھنے والے سننے والے بھی نیت کریں، اس مبارک جماعت سے منسلک رہیں گے تو انشاءاللہ خود بھی دین میں ترقی کریں گے اور انسانیت کے دین میں اور ہدایت میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنتے رہیں گے، اور اگر اپنے اپنے دنیا میں مست رہیں گے تو پھر خود بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور آگے نسلوں تک کا بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ چلنے کی اور اس پیارے دین کو اپنانے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مبارک جماعت جس کی برکت سے ایسے خوبصورت واقعات وجود میں آتے ہیں، اس جماعت کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں جن جن علاقوں میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس جماعت کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔